اما بعد وفقنا اللہ وإياكم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ برہان امکان و وجوب کے اوپر جو آخری شبہ ہے اس کے اوپر گفتگو جاری تھی، اور مصنف نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ شبہ خود ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی پایا گیا، اور ابن تیمیہ کے وہاں پہ مصنف نے ذکر کیا اور اس کی عبارتیں کوٹ کی کہ ابن تیمیہ اور جو دیگر ملحدین ہیں، ٹھیک ہے، ابن تیمیہ تو ملحد نہیں ہے، اور دیگر ملحدین دونوں کا ایک ہی طرح کا جو ہے وہ کہنا ہے۔ جی آپ ٹھیک ہے، وہ لازمے کی بحث ہو رہے، یعنی وہ واضح طور پہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہو کہ کائنات میں خدا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو نہیں ہے۔ آپ کے ہاں خدا ہے، پھر آگے وہ اور حکم آتے ہیں جس سے ہم کیا کہتے ہیں، کفر کی دیگر اقسام کہتے ہیں، نصب بھی ہو گیا، دیگر احکام ہو گئے، وہ اور چیزیں۔ ملحد کی تعریف کیا ہے کہ جو اللہ کو ہی نہ مانے، جو انکار کر دے۔ اب ان کا اللہ کس طرح کا ہے، کس طرح کا نہیں ہے، یہ اور بحث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال تو ان لوگوں نے کیا اعتراض کیا برہان امکان وجود کے، کہ یہ فقط آپ کی عقلی باتیں ہیں، ایک کلی طور پہ آپ وجود کا تصور کر رہے ہیں، خارج میں جس کو اللہ مانا جاتا ہے اور جس کو ادیان والے اللہ مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، آپ اس اللہ کی پھر بات نہیں کر رہے۔ لہٰذا انہوں نے یہاں پہ ایک فکر پیش کی کہ جو اہل فلسفہ کا الہ اور اللہ ہے وہ فقط عقل میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ساری عقلی بحث کرتے ہیں، ایسے سوچتے رہتے ہیں کہ دو طرح کے وجود ہوں گے، ایک وجود علت کا محتاج نہیں ہوگا، ایک علت کا محتاج ہوگا۔ تو انہوں نے کیا ہے، بس آپ کا جو خدا ہے نا وہ عقلی طور پہ عقل میں ہے، باہر کوئی نہیں ہے، حقیقت میں کوئی نہیں ہے، یعنی ایک جو شاعر ہے اس کے تخیل کی طرح کی چیز ہوگی، خیالات میں ایک چیز ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اور ابن تیمیہ نے یہ بات کی کہ بھئی جو آپ سوچیں گے وہ کلی ہوگا، جب کلی ہوگا تو وہ ہم کلی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم خارجی کی بات کر رہے ہیں، جزئی کی بات کر رہے ہیں۔ اب مصنف کیا اس کا جواب کہہ دیتے ہیں۔ مصنف کے جواب کے اندر پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ ہم یہ جو استدلال کر رہے ہیں یہ باقاعدہ خارجی وجود کے اوپر استدلال کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ممکنات الوجود محتاج ہوں گی علت کی، تو یہ فقط ذہن میں تھوڑی محتاج ہوں گی، خارج میں ہم اپنے وجود کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا وجود ممکن ہے، کائنات کا وجود ممکن ہے، تو ہمارا وجود کیسے آ گیا، ہم اس کے اوپر استدلال قائم کر رہے ہیں، نہ کہ ہم کوئی ذہن کے اندر کوئی چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور اس کا خارج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو تسلسل کی بات تھی، جو دور کی بات تھی، وہ ساری کی ساری پریکٹیکل خارجی بنیادوں پہ تھی۔ مثلا کیا اس کے اوپر تو ہم مزید کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مثلا کہتے ہیں چلیں ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ جو ادیان میں الہ اور اللہ کی صفات ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، اور جو فلسفہ میں واجب الوجود کی صفات ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ واجب الوجود کو یہ جو اللہ کہتے ہیں، تو واجب الوجود تو فقط ایک عقلی وجود ہے، ہم کہتے ہیں اس کی صفات آپ لے لیں۔ تو جو صفات اسلام نے اور قرآن مجید نے اللہ کی بیان کی ہیں، وہی صفات کیا فلسفی واجب الوجود کی بیان کرتے ہیں، فقط لفظوں کا کیا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ انہوں نے کیا کہا، خالق کہا کہ خالق ہے، یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، علت الاولیٰ کہتے ہیں، علت العلل کہتے ہیں، محرک اول کہتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ غنی مطلق ہے، تو یہاں پہ وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ لا یحتاج الی علت واجب الوجود، اس طرح کے نام ہیں۔ اچھا، وہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ قدیم ہے، یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں ازلی ہے۔ اس طرح کے یعنی ناموں میں اور لفظوں میں کیا ہو جائے گا، فرق ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ مصنف پھر یہ ثابت کریں گے کہ فلسفہ کے اندر جو واجب الوجود کی صفات بیان کی جاتی ہیں، 10 صفات مشہور ہیں، وہ ساری کی ساری وہی صفات ہیں جو قرآن مجید میں آپ کو اللہ کی ملیں گی۔ تو لہٰذا اہل فلسفہ جس واجب الوجود کو ثابت کر رہے ہیں وہ یہی اللہ ہے، وہ کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ فقط چونکہ آپ کو تعبیرات میں اور الفاظ کے بناؤ سنگار میں فرق محسوس ہوا، تو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ تو کسی اور اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہ تو وہ ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم کیا اپنا معبود مانتے ہیں اور جو اس کائنات کا خالق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظوں کے بدلنے سے جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں ان کو ایسا لگا، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مصنف ایک مشہور عیسائی جو فلاسفر ہیں ان کا جملہ بھی کوٹ کریں گے، اقتباس کوٹ کریں گے، کہ جس نے واضح طور پہ کہا تھا کہ میں اپنی عقل سے اس اللہ کو ثابت کرتا ہوں کہ جو خارج میں موجود ہے، نہ کہ میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو میرے ذہن میں ہے۔ تو یہ لب لباب ہے سارا۔ اب عبارت کے اوپر آ جاتے ہیں اور عبارت کے ترجمہ کے ساتھ ساتھ بیان کرتے جائیں گے۔
اچھا جی، عبارت یہاں سے ہے کہ تحلیل شبہت و نقضها، انتباہ کو عنوان واجب الوجود علی الالہ الذی تؤمن بها الادیان، یعنی اللہ تعالی واضح بین علماء اللاہوت الی حد ما، کہ واجب الوجود یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک وجود واجب الوجود ہوگا، تو واجب الوجود کا انتباہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ علی الالہ، اس الہ کے اوپر ہوتا ہے کہ الذی تؤمن بها الادیان، کہ جس کے اوپر یہ ادیان سماوی ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی عیسائی، یہودی، مسلمان جس الہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہی الہ ہے واجب الوجود، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو واجب الوجود کا انطباق اور تطبیق اسی الہ کے اوپر ہوتی ہے جس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ واضح بین علماء اللاہوت الی حد ما، یہ علماء لاہوت کے درمیان اتنی حد تک واضح ہے کہ حیث تواتر کلامہم فی ھذا الصدد علی مر العصور، کہ اس ضمن میں ان کا کلام متواتر ہے، یعنی وہ شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اسی الہ کو ثابت کر رہے ہیں جو انجیل میں لکھا ہوا ہے، جو زبور میں لکھا ہوا ہے۔ لذا لیست ہناک ضرورت، لہذا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بات ھذا الانطباق، کہ ہم اس انطباق اور تطبیق کو ثابت کریں بے استدلالات مبرہنۃ، ایسے استدلالوں کے ذریعے سے جو باقاعدہ جس کے اندر کیا ہو، آرگومنٹ اور برہان ہو۔ تو یعنی جب ایک چیز واضح ہے تواتر کی حد تک ہے تو انہیں فقط ہم آگاہ کریں گے کہ بھئی ہم اسی الہ کی بات کر رہے ہیں، کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے۔ لیکن نذکر فیما یاتی امرین، لیکن ہم کیا کریں گے، فیما یاتی جو بھی آ رہا ہے، دو ایسی چیزوں باتوں کا ذکر کریں گے جس کے ذریعے سے شبہ مذکوروں کے اوپر مزید کیا ہو جائے گا، علمی طریقے سے رد ہو جائے گا۔ یعنی پہلے مرحلے پہ تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی آپ کی جو بات ہے اس کو تو کوئی مانتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فرض کریں کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی علماء تشیع جو ہے وہ قیاس کو مانتے ہیں، یہ قیاس سے فتوے دیتے ہیں، ہم کہیں گے یہ تو تواتر موجود ہے بھئی، جتنے فقہاء ہیں انہوں نے کتابیں باقاعدہ لکھی ہیں، علم اصول فقہ کی پہلی کتاب اٹھا لیں، قیاس کی حرمت کے اوپر دلائل لکھے گئے ہیں، تو لہٰذا یہ الزام کوئی بنتا نہیں ہے، یعنی یہ الزام آپ ایسی بات کا لگا رہے ہیں کہ تواتر اس کے اوپر موجود ہے کہ علماء تشیع فقہاء تشیع کبھی اس چیز کو مانتی نہیں ہے، قائل ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو فلاسفر جس واجب الوجود کو ثابت کرتے ہیں وہ تو الہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی ہم تو زمانہ گزر گیا یہی کہتے آ رہے ہیں کہ واجب الوجود وہی الہ ہے جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ الگ چیز تھوڑی ہے۔ آپ نام ہم اس کو واجب الوجود کا دے رہے ہیں فقط۔ اچھا، اب جو ہے وہ تحلیلی جواب میں جو پہلا نقطہ ہے، تحلیلیت مقارنۃ، مقارنہ کیا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں کیا کراتے ہیں، تقارن کراتے ہیں، تقابل کراتے ہیں۔ ینبغی لنا اولا، مثلا کہتے ہیں پہلے تو ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ بیان میزات الہ الادیان، کہ الہ ادیان جس الہ کو یہ ادیان والے مانتے ہیں اس کی آپ صفات، آپ میزات آپ ہمارے سامنے رکھیں کہ کیا خصوصیات ہیں۔ عبر الرجوع الی النصوص الدینیہ، کس کے ذریعے سے ہم نصوص دینیہ کی طرف رجوع کریں جو انجیل میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بالنسبت الاسلام، اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو فالالہ، جو اسلام میں الہ ہے، یتصف بالوحدت، وہ متصف ہوتا ہے وحدت کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی الہ ہے، واحد ہے اور احد ہے۔ والسرمدیہ، اس کے اندر صفت کیا ہے، سرمدیت کی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا۔ قدرت، اس کی صفت کی بات ہوتی ہے کہ ان اللہ قادر علی کل شیء۔ علیم کی اس کی صفت ڈسکس ہوتی ہے قرآن مجید میں۔ غنی کی اس کی صفت ہے، خلق کی صفت ہے کہ اس نے ہر چیز کو کیا خلق کیا۔ حیات کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سے حیات رکھتا ہے، اس کے عدم نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ تو یہ ساری صفات کیا ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں۔ وَهَذِهِ كُلُّهَا صِفَاتٌ، یہ وہ ساری کے ساری صفات ہیں کہ تنطبق علی الہ الفلاسفہ، کہ وہ فلاسفہ کے الہ کے اوپر پوری کی پوری فٹ بیٹھتی ہیں۔ وَلَوْ حَلَّلْنَا الْمَوْضُوعَ عَلَى وِفْقِ الْقَوَاعِدِ الْعَقْلِيَّةِ، اگر ہم اس موضوع کی تحلیل کریں عقلی قواعد کے مطابق، تو یثبت لنا، تو ہمارے لیے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان صفات واجب الوجود، کہ وہ واجب الوجود کی صفات کے المطروحۃ فی علم النفس، فی علم الفلسفہ، کہ جس کو علم فلسفہ میں پیش کیا جاتا ہے، یا نفسها تماما للالہ، یہ باقاعدہ وہی صفات ہیں مکمل طور پہ اسی الہ کی ہیں کہ الذی تؤمن بہ الادیان، کہ جس کے اوپر ادیان کیا ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی وہ صفات واجب الوجود المطروحہ، یعنی جو صفات واجب الوجود کی پیش کی جاتی ہیں۔ یعنی ابھی ہم نے واجب الوجود کی بات کی ہے نا، فلسفہ میں باقاعدہ یہ بحث ہوتی ہے کہ واجب الوجود کی کیا صفات رہتی ہیں، تو جو صفات علم فلسفہ میں واجب الوجود کی بیان کی جاتی ہیں وہ وہی صفات ہیں اسی الہ کی ہیں کہ جس کے اوپر ادیان ایمان لے کر آتے ہیں۔ عنوان واجب الوجود المطلوب من قبل الفلاسفہ، فلاسفہ کی طرف سے جو واجب الوجود کا عنوان اور یہ اصطلاح رکھی گئی، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ان من یتصف بہ
کہ جو اس عنوان کے ساتھ متصف ہوتا ہے یتمتع بوجود کامل، وہ وجود کامل رکھتا ہے، وہ مستقل بذاتہ، اور وہ اپنی ذات میں مستقل ہے، من دون ان یکتسبہ من غیری، بغیر اس کے کہ وہ اپنا وجود کسی اور سے لے کر ہے، وہ وجود مجرد، اور یہی وجود کیا کہلاتا ہے؟ وجود مجرد کہلاتا ہے، بسیط کہلاتا ہے۔ بسیط کو ہم احد کہتے ہیں جس کے اجزاء نہیں ہوتے، مرکب نہیں ہوتا۔ مجرد یعنی جو مادہ نہیں ہوتا، جسم نہیں رکھتا۔ ازلی ہوتا ہے، قیوم ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، لا نظیر لہ لا مثل لیس کمثلہ، اسی کے اوپر صدق کرتا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ وہذ صفات ہی عین صفات الہ، یہ وہی صفات ہیں کہ جو اسی الہ کی ہیں، کہ الذی تؤمن بہ الادیان، کے جس کے اوپر ادیان والے ایمان لے کر آتے ہیں۔ لہذا کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ فلسفہ میں واجب الوجود کی اور صفات ہیں، اور جو ہمیں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ کچھ اور ہیں، سب ایک ہی جیسی ہیں۔ وَبِمَا أَنَّ واجب الوجود يفيض الوجود على غیرہ، اور چونکہ واجب الوجود کیا کرتا ہے؟ اپنے وجود کا فیض ڈال رہا ہے غیر کے اوپر، یعنی واجب الوجود کی وجہ سے دیگر چیزوں کا وجود آیا، وہی علت بن رہا ہے، یعنی وہ العلت الحقیقہ لجمیع الکائنات، کے پورے کائنات کی جو حقیقی علت ہے وہ واجب الوجود ہے۔ فلا بد من ان یکون افضل منها ومسیطر علیہ، پس ضروری ہے کہ جو علت حقیقی ہے وجود کی وہ افضل ہو تمام وجودات سے، تمام کائنات سے، اور مسیطر علیہ اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کا قدرت بھی ہو۔ وَهُوَ مَا تُطْلَقُ عَلَيْهِ الْأَدْيَانُ وَهُوَ مَا تُطْلِقُ عَلَيْهِ الْأَدْيَانُ بِالْإِلَٰهِ الْقَادِرِ الْمُطْلَقِ، اور یہی وہ چیز ہے کہ ادیان والے اس کے اوپر کس کا اطلاق کرتے ہیں؟ الہ قادر اور مطلق کا۔ تو فلسفہ والے اسے کیا کہہ جاتے ہیں کہ کیونکہ واجب الوجود ہے لہذا واجب الوجود افضل ہوگا، وہ افضل کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، مسیطر اور کامل کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو علماء ہیں ادیان والے یہ قادر اور مطلق کی تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ ونظرا لکون وجودہ متقوم بذاتہ ولم یکتسبہ من غیرہ فہو یجب ان یکون مجردا، اور اس بات کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اس کا وجود متقوم بذات ہے، اس نے کسی سے وجود نہیں لیا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وجود مجرد ہوگا، مادہ نہیں ہوگا، کیونکہ مادہ ہو جائے گا تو پھر ممکن ہو جائے گا۔ اسی سے کیا الہ الادیان والے کہتے ہیں کہ اللہ مادہ سے پاک ہے۔ انہ علت العلل، اسے فلسفہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ علت اولا کہا جاتا ہے واجب الوجود کو، لجمیع الکائنات کی، تمام کائنات کی علت اولا کیا ہے؟ واجب الوجود ہے۔ لذا فہو ملم بجمیع شؤونها من دون استثناء، لہذا وہ کیا ہو جائے گا؟ واقف ہو جائے گا۔ علمام علم یلم یعنی واقف ہونا، پس وہ واقف ہوگا بجمیع شؤونها، کائنات کے تمام جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، بغیر کسی استثناء کے، یعنی جب وہ کائنات کو دینے والی علت ہے، اور علت بھی کیا ہے؟ شعور والی علت ہے، تو لہٰذا وہ کائنات کی ایک ایک چیز کو جانتی ہوگی۔ یہ ہم کہتے نہیں ہیں کہ جس کمپنی نے گاڑی بنائی ہے وہ کمپنی گاڑی کی ساری چیزوں کو کیا ہے؟ جانتی ہے، تفصیل سے جانتی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی اس سے نہیں ہوتی۔ تو جب علت اولا کائنات کو بنانے والی واجب الوجود کی ذات ہے، تو لہٰذا وہ بھی کائنات کے کیا ہے؟ ہر راز کو جانتی ہوگی، وہ یہ بھی جانتی ہوگی کہ یہ انسان جو میں نے بنایا یہ کیا سوچے گا، کیا کرے گا، ساری چیز جانتی ہوگی۔ وَهُوَ مَا تُطْلَقُ عَلَيْهِ الْأَدْيَانُ عالم الغیب، اور ادیان میں اس کے لیے کیا تعبیر استعمال ہوتی ہے؟ عالم الغیب کی، ہم علت اولا کہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ عالم الغیب کہتے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے آ جائیں وَهُوَ الْمُؤَثِّرُ الْوَحِيدُ، ہم کیا کہتے ہیں؟ مؤثر وحید کہتے ہیں، الذی یعتبر علت الوجودیہ لجمیع الکائنات، کے کائنات کے تمام وجود کے لیے جو مؤثر وحید ہے، علت وجودیہ ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ لذا یوسف فی الادیان بانہ خالق الکون، اور اسے ادیان میں کیا کہا جاتا ہے؟ خالق الکون کہا جاتا ہے، ہم مؤثر کہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ خالق الکون کہتے ہیں۔ وکل کائن بطبیعت الحال مفتقر الی خالق ماورئی نظرا لماہیت الامکانی، اور ہر جو کائن ہے اس کی جو آپ نیچر کو دیکھیں گے تو وہ محتاج ہوگی ایک ایسے خالق کی طرف جو خالق کا ماورائی ہو، نظرا لماہیت الامکانی، چونکہ وہ خود ممکن ہے، اس کی اپنی ماہیت ممکن ہے، تو ممکن محتاج ہوگا کسی دوسرے کا، تو لہٰذا یہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہی جیسی باتیں ہیں۔ المحقق طوسی الذی تخصص فی علم کلام والفلسفہ، محقق طوسی جو علم کلام اور فلسفہ میں کے متخصص ہیں، ذکر لواجب الوجود 10 صفات ثبوتیہ، انہوں نے واجب الوجود کی 10 صفات ثبوتی ذکر کی ہیں، اور اسی طریقے سے 16 صفات سلبی ذکر کی ہیں، اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ وہی صفات ہیں کہ جو ہم روایات میں اور قرآن مجید میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ مثلا صفات ثبوتیہ 10 کون سی ہیں؟ سرمدیہ، الجود، الملک، التمام و فوق التمام، یہ ایک ہو جائے گا، الحقیقہ، الخیریہ، الحکمہ، الجباریہ، القہریہ، القیومیہ، ٹھیک ہے، یہ 10 کی 10 صفات ہوگی۔ اسی طریقے سے جو 16 صفات سلبی ہیں وہ کیا ہے؟ شریک، زیادہ، مثل، یعنی اس کا کوئی مثل نہیں ہے، سلب یعنی ان صفات کو سلب کرتے ہیں گے نا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، ترکیب نہیں ہے، ضد نہیں ہے اس کا کوئی،
مکان نہیں ہے، وہ حلول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اتحاد اس کے ساتھ کوئی متحد نہیں ہے، اس کی کوئی جہت نہیں ہے، وہ محل حوادث نہیں ہے، یہ صفات سلبیہ کی بحث ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے حاجت اس کو نہیں ہوتی، اس کو علم نہیں ہوتا، لذت نہیں ہوتی، اس کا مزاج نہیں ہے، معنی نہیں ہے، احوال نہیں ہے، صفات زائدہ نہیں ہے، اس کی رویت نہیں ہے، یہ صفات سلبیہ ہوں گی۔ تو یہ سارے کے سارے کس کی فلاسفر بیان کر رہے ہیں؟ واجب الوجود کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس میں غور و فکر کریں تو یہ وہی صفات ہیں جو ہم قرآن مجید میں اور روایات میں اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھتے ہیں، یہ الگ چیز تھوڑی ہے۔ تو فلسفہ والا یہ تو نہیں کہنا نا کہ فلسفہ کی قرآن کی آیت کوٹ کر کے تھوڑی بیان کر رہے ہیں، وہ سارے کے ساری عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ رویت کیوں نہیں ہو سکتی، وہ عقلی بحث کر رہے ہیں، وہ یہ قرآن کی آیت تو نہیں پیش کر رہے ہیں کہ کوئی ابصار اس کو نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے، ایک تو قرآن کی آیت ہوگی نا کہ ابصار اور نگاہیں اس کو نہیں درک کر سکتی، وہ یہ کوڈ نہیں کرتا، وہ باقاعدہ فلسفی دلیل لے کر آتا ہے کہ واجب الوجود کی رویت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مجرد انل مادہ ہے۔ اذن نستنسج مما ذکر، لہذا جو ابھی ذکر ہوا اس سے ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ انہ عبر اثبات واجب الوجود فی علم الفلسفہ بصفات التي اشرنا الیہا، کہ جب آپ واجب الوجود کو علم فلسفہ میں ثابت کریں گے واجب الوجود کے انہی تمام صفات کے ساتھ کہ جو ہم نے اشارہ جس کی طرف کیا ہے، فلسفہ میں ہم ثابت کر دیں گے۔ فلسفہ میں کیا ہوگا؟ بغیر قرآن اور حدیث کے ہم ساری صفات ثابت کر دیں گے، عقل سے ثابت کریں گے۔ ومن خلال مقارنت واقع الامر، اور ہم پھر اس کا کیا کریں گے؟ تقارن کریں گے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ مقایسہ کریں گے قرآن اور حدیث کے ساتھ۔ ومن خلال مقارنت واقع الامر، جو حقیقت اور واقع امر ہے اس کے اس کے ساتھ ہم تقارن کریں گے، ما صفات الہ، اس الہ کی صفات کے ساتھ، الذی تؤمن بہ الادیان، کے جس کے اوپر ادیان والے ایمان رکھتے ہیں، ولا سیما تلک التی تضمنها التعلیم الاسلامی، خصوصاً جو اسلامی تعلیمیں ہیں، مکتب اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر جا کے وہ صفات دیکھیں گے تو ندرک، تو ہم یہ درک کر لیں گے کہ ان الہ الادیان قد اثبت وجودہ فی علم، قد اثبت وجودہ فی علم الفلسفہ، تو ہمیں واضح طور پہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ وہی الہ الادیان ہے کہ جس کے وجود کو علم فلسفہ میں ثابت کیا گیا تھا تحت عنوان واجب الوجود، لیکن وہاں پہ عنوان کیا رکھا گیا تھا؟ واجب الوجود کا۔ اے انہ واحد، یعنی بات ایک ہی ہے، یہ جو الہ الادیان لے لیں یا واجب الوجود لیں ایک ہی ہے، والاختلاف فی التسمیۃ فحسب، اور اختلاف فقط نام میں ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تجدد الاشارہ ہونا الی تفاصیل الصورۃ العامہ التي يطرح الفلاسفہ حول واجب الوجود تختلف عن تلک الصورۃ، یہاں پہ اشارہ جو ہے وہ کرنا مناسب ہوگا ان تفاصیل کی طرف کہ جو عمومی طور پہ جو ایک کنسیپٹ بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو فلسفہ والے بیان کرتے ہیں واجب الوجود کے متعلق، تو واجب الوجود کے متعلق جو وہ تفاصیل بیان کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ تفاصیل اور وہ الفاظ ساری تعبیریں مختلف ہوتی ہیں، یعنی تختلف عن تلک الصورۃ، وہ اس صورت سے بالکل مختلف ہوتی ہیں تفاصیل، التی یطرحها علماء الادیان، جس کو علماء ادیان پیش کرتے ہیں، یعنی جو قرآن کی تعبیرات ہیں، جو حدیث کی تعبیریں ہیں وہ اور ہوتی ہیں، یہ تعبیریں اور الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیٹیل اور ہوتی ہیں۔ لیکن هذا الاختلاف بكل تاکید، لیکن یہ جو لفظوں کا اختلاف ہے نا، بكل تاکید لا يؤدي الى حدوث اي خلل، یہ نہیں لے کر جاتا کسی خلل کی طرف، على صعید الاعتقاد، کہ آپ جو ہے وہ اعتقاد کی منزل پہ پھر مختلف ہو جائیں گے، بے وجود عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا جو اعتقاد کی منزل ہے وہ پھر مختلف ہو جائے گی۔ ولا يعد واضحا، اور یہ کوئی معنی شمار نہیں ہوتا کہ لزام عدم انطباق الامرین ما بعضهما، یہ دونوں جو امرین ہیں، یعنی جو ادیان والے صفات اور ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں اور جو فلسفہ والے بیان کر رہے ہیں، یہ دونوں آپس میں جڑے نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دونوں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور ایک ہی باتیں کہ آخر پہ ثابت ہوتی ہیں، فقط تفاصیل اور صورت اور تصویر کا کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے، وگرنہ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا مصنف نے نقطہ پیش کیا کہ جیسے مقرر کیا کہ آپ تقارن کروا لیں، صفات اپنے لیں الہ کی اور ادھر سے فلسفے والوں سے لیتے ہیں کہ بھی آپ نے واجب وجود کی کون سی صفات ثابت کی ہیں، دونوں کو آپ میچ کر لیں تو دونوں ایک ہی نکلیں گی، فقط جو تفصیل اور صورت میں کیا آپ کو اختلاف نظر آئے گا، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ ثانیاً دوسرا نقطہ کیا ہے کہ تحلیل و احدى صفات اللہ تعالیٰ، کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے تعالیٰ کی صفات میں سے کسی ایک صفت کی کیا کرتے ہیں؟ تحلیل کر لیتے ہیں، اس کو ہم کھول کے رکھتے ہیں کیا چیز ہے وہ آخر۔ فی المبحث العنف، یہ جو ابھی بحث گزری ہے، تطرقنا الی اثبات صفات واجب الوجود فی اطار علم الفلسفہ، ہم نے جو ہے وہ آپ کو بیان کیا کہ واجب الوجود کی صفات ہوتی ہیں، اور یہ صفات کیا ہے؟ فی اطار علم الفلسفہ، علم فلسفہ کی باؤنڈری میں ہوتی ہیں، علم فلسفہ کے فریم میں واجب الوجود کی کچھ صفات کو ہم نے بیان کیا۔ ثم قارناها مع صفات، پھر ہم نے ان صفات کو ملایا
ان صفات کے ساتھ کہ اللہ طرحتھا لہ الادیان کے جو ادیان جو ہے وہ اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں، وتوسلنا الی انہا اور ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ الی انہا منطبقۃ مع بعضها، یہ ایک دوسرے کے اوپر کیا ہوتی ہیں، منطبق ہوتی ہیں، ایک ہی بات ہے۔ وفی هذا المبحث اور ابھی جو دوسرا نقطہ ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے، سوف نسلط الضوء علی احد صفات المذکورہ، کہ ہم کیا کریں گے، مزید روشنی ڈالیں گے ان صفات مذکورہ میں سے ایک کے اوپر کہ جو صفات کہاں پہ ذکر ہوتی ہیں، نصوص دینیہ میں، یعنی جو قرآن و حدیث میں جو صفات ذکر ہوتی ہیں ان میں سے ہم ایک کو لے لیں گے، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ ثم نقوم باثباتها، پھر ہم اس کے اس بات کی طرف چلیں گے، کس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، قرآن و حدیث کے اوپر نہیں، بلکہ اعتماد علی الادلۃ العقلیۃ والفلسفیہ، ادلہ عقلیہ اور فلسفیہ کے اوپر کیا بھروسہ کرتے ہوئے۔ یعنی آپ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ خالق کی ایک صفت لے کر آئیں انجیل سے اور قرآن سے، آپ کہیں جی قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ یوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہی صفت آپ ہمیں دیں، ہم قرآن اور حدیث کا سہارا لیے بغیر عقلی بنیادوں پہ وہی صفت کیا اللہ کے لیے واجب الوجود کے لیے ثابت کریں گے۔ ہناک عدد من الصفات، یہاں پہ بہت ساری کہتے ہیں صفات ہیں، اللہ تی تکررت مرارا فی القرآن کریم، کہ جو قرآن کریم میں بہت زیادہ تکراری ہوئی ہیں اللہ کے لیے، وہ مختصر باللہ عز وجل دون سوا، اور وہ صفات بھی ایسے ہیں جو فقط ذات الہی کے ساتھ خاص ہیں، اور ان صفات میں کیا ہے، الغنی والخالق، علی سبیل المثال، مثال کے طور پہ ہم ایک صفت کو اٹھاتے ہیں غنی اور خالق کی، لذا فإن تصورنا أي وجود في الكون غيره تعالی، اگر ہم کائنات میں تصور کرتے ہیں کسی بھی وجود کا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہو، تو ہم کیا دیکھیں گے، نجدہ لا یتصف بالغنی الحقیقی، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی غنی حقیقی نہیں ہو سکتا، کہ وہ اپنے وجود میں بے نیاز ہو دوسرے سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولیس من شان الخلقت بتاتا، اور من شان اس کی شان میں یہ نہیں ہے کہ وہ خود بخود کیا ہو جائے، وہ اس کی خلقت ہو جائے، ولیس من شان الخلقت بتاتا، فکل ما سواہ ممکن، پس اللہ کے علاوہ ہر چیز کیا رہے گی، ممکن رہے گی۔ وتستبطن ذات المحدودیہ وتستبطن ذاتہ المحدودیت والنقص، اور اس جو اس ممکن کی ذات ہے وہ اپنے اندر کس کو رکھی ہوگی، محدودیت اور نقص کو رکھتی ہے، کیونکہ جو بھی ممکن ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے اور وہ ناقص ہوتا ہے۔ بناء علی ما ذکر، ابھی یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ ہر وہ وجود کے جو محتاج ہوتا ہے دوسرے کا، وہ محدود ہوتا ہے، وہ ناقص ہوتا ہے، یہ علم فلسفہ کا قانون ہے وجود کے متعلق۔ تو بناء علی ما ذکر اثبت علم الفلسفہ، تو علم فلسفہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ان اتصاف الممکنات بکونها مخلوقہ، کہ ممکنات کو اگر آپ یہ صفت دینا چاہتے ہیں کہ وہ مخلوق ہو جائیں، یعنی وہ موجود ہو جائیں، تو یستلزم القول بوجود خالق لها، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پھر ان کا کوئی کیا ہے، خالق ہے۔ وہذا الوجود، اب جو ان کا خالق ہوگا، لابد ان یکون کاملا، اس کے اندر کیا چیز ضروری ہے کہ وہ کامل ہو، وقائما بذاتی، اور اپنی ہی ذات کے اوپر قائم ہو، وہ اپنا وجود کسی اور سے نہ لے رہا ہو، یعنی وغیر مفتقر لا یہ شیء آخر، وہ کسی بھی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ تسلسل لازم آ جائے گا۔ وَإِلَّا لَمَا أَمْكَنَ ذِكْرُ تَبْدِيلٍ تَبْرِيرٍ وَقَلَائِيٍ لِلْخِلْقَةِ، وگرنہ آپ کے لیے ممکن نہیں آئے گا کہ ذکر تبریر، تو کوئی آپ جواز ذکر کریں، کس کے لیے، کوئی عقلانی جواز ذکر کریں خلقت کے لیے، یہ کیسے پھر آ گیا، یہ کیسے خلق ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم کیسے خلق ہو گئے، جبکہ ہمارے پیچھے کوئی ایسی علت نہیں ہے کہ جو علت کیا ہو، مستقل ہو اور کسی اور علت کی طرف محتاج نہ ہو۔ وہذا الخالق، اور یہ جو خالق ہے، بطبیعت الحال یجب ان یکون مطلقا واجب الوجود، یعنی ہم کیا کہیں گے کہ نیچر یہی کہتی ہے کہ اس خالق کو کیا ہونا چاہیے، مطلق ہونا چاہیے اور واجب الوجود ہونا چاہیے، تو یہ فلسفہ یہ ثابت کر رہے ہیں۔ وَهُوَ نَفْسُ الٰہ الْأَدْیان، یہ وہی الٰہ الْأدْیان ہے کہ الذی وصفہ القرآن الکریم بہذه الصفات الخاصہ، کہ جس کو قرآن کریم میں انہی صفات کے ساتھ، یعنی غنی اور خالق کے ساتھ کیا تعبیر کیا ہے۔ تو فلسفہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ واجب الوجود ہمیشہ غنی ہوگا اور وہی کیا بنے گا، خالق بنے گا۔ طرح علماء النصارى برہانا، علماء نصارہ یعنی کہ جو عیسائی ہیں، ان کے علماء نے بھی کیا ایک برہان رکھا ہے، شبیہا بہذا الاستدلال، جو اسی کے کیا مشابہ ہے، وهو البرہان الوجودی الذی ذکرہ القدیس انسلم، اس کا یہ مشہور برہان ہے، یہ سیٹ انسلم قدیس انسلم، اس کو کیا کہتے ہیں، برہان وجودی کہتے ہیں۔ فی بعض الامر اکد علی عدم وجود کائن اعظم و افضل من الہ المسیح، اس نے شروع میں کیا کہا، اس بات کی تاکید کی کہ کوئی بھی وجود ایسا نہیں ہے کہ جو اعظم ہو اور افضل ہو من الہ المسیح، مسیح کے الہ سے، یعنی مسیح کے الہ سے بڑھ کر کوئی ایسا وجود کائنات میں ہے ہی نہیں کہ جو اعظم اور افضل ہو۔ ثم استدل عقلیاً علی ضرورت وجودی، پھر اس نے عقلی طور پہ استدلال کیا کہ اس کا وجود کیا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا جو ہے وہ استدلال سنیے گا کہ اس کے استدلال میں جو فوکس کیا ہے وہ خارج کے اوپر ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ فلسفے کے ذریعے سے وہ فقط عقلی وجود کو کیا کر رہا ہوں، ثابت کر رہا ہوں۔
وہ کیا کہتا ہے کہ ان لدی تصورا لکائن کامل مثالی، کہ میرے پاس کیا ایک تصور ہے، ایک کنسیپٹ ہے ذہن میں، کس کے لیے؟ ایک ایسے کائن کے لیے، ایک ایسے وجود کے لیے کہ جو کامل ہو، مثالی ہو، قدیر ہو، علیم ہو، اور ضروری خالدن، وہ ضروری بھی ہو اور ہمیشہ رہنے والا ہو۔ یہ میں تصور کرتا ہوں۔ یعنی وہ کیا کرتا ہے، وجود کو مکمل طور پہ کامل فرض کرتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، کمپلیٹ 100%، ٹھیک ہے، وہ بالکل مثالی ہو، اس جیسا کوئی وجود نہ ہو، وہ قادر مطلق ہو، یعنی مکمل طور پہ وہ وجود کا تصور کرتا ہے کہ ایسا وجود جو کامل ہو۔ ولیکن هذا الذي يوجد اقرب الى الكمال من هذا الذي لم يوجد، ولیکن هذا الذي يوجد اقرب الى الكمال من هذا الذي لم يوجد، ٹھیک ہے۔ پھر وہ یہ قانون دیتا ہے کہ یہ جو میں کامل وجود کا تصور کر رہا ہوں، یہ یا تو خارج میں موجود ہوگا یا خارج میں موجود نہیں ہوگا۔ تو اب جو خارج میں موجود ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کامل ترین کہلائے گا۔ جو خارج میں موجود نہیں ہوتا وہ کامل ترین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ وجود کی بات رہے نا کہ وجود کامل کیا ہوتا ہے؟ ایک وجود کیا ہے جو فقط میرے ذہن میں ہے، وہ وجود کیا کہلاتا ہے؟ ناقص کہلاتا ہے۔ وہ وجود کامل کب بنتا ہے؟ کہ جب وہ خارج میں بھی ہو، ٹھیک ہے۔ وہی کیا ہوتا ہے نا کہ دو انڈے ہیں نا، ایک انڈا کیا ہے میرے ذہن میں ہے اور ایک انڈا کیا ہے خارج میں موجود ہے۔ تو انڈے کا کون سا وجود کامل ہے؟ آپ کہیں گے جو خارج میں موجود ہے وہ کامل ہے۔ جو ذہن میں انڈا ہے اس سے نہ بھوک مٹتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس بیٹے نے کہہ دیا تھا نا والد کو کہ یہاں پہ جو ہے دو انڈے پڑے ہوئے ہیں، ایک انڈا وہ ہے جو سامنے پڑا ہوا ہے اور ایک انڈا وہ ہے کہ جس کا تصور کیا ہمارے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے سے کہہ سکتا ہے نا پھر آپ وہی انڈا کھا لو جو آپ کے ذہن میں ہے۔ تو وہ کیا کہے گا کہ وہ وجود ناقص ہے بھائی، وہ کامل تھوڑی ہے۔ اب اس نے کیا کہا کہ جب میں نے ذہن میں سوچا کہ ایک وجود کامل ہونا چاہیے، یقیناً ایک ایسا وجود ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے، مجھے ہر طرح سے وہ کامل چاہیے تھا، تو وہ کامل کب ملے گا مجھے؟ جب وہ خارج میں موجود ہوگا۔ اگر وہ خارج میں موجود نہ ہوا تو وہ کامل کس بات کا؟ وہ تو ناقص ہی رہے گا۔ یعنی ولیکن ھذا الذی یوجد، لیکن یہ وہ وجود کے جو موجود ہو، یعنی یوجد فی الخارج، جو موجود ہو، اقرب الی الکمال، وہی کمال کے قریب تر ہوگا، من ھذا الذی، اس وجود کی نسبت سے جو موجود نہیں ہے۔ وعلی ذلک، پس نتیجہ کیا نکلے گا کہ فإن الکائن الکامل المثالی، کہ جو بھی ہم کائن سوچتے ہیں، وجود سوچتے ہیں کہ جو کامل ہو اور مثالی ہو، یجب ان یکون الوجود من بین صفاتی، ضروری ہے کہ اس کا وجود اس کی صفات کے ضمن سے ہوگا۔ یعنی صفات کی ضمن، صفت کون سی لگے گی؟ کامل کی لگے گی۔ ومن الذی کان یستطیع ان یبث فی ھذا الفکر الا اللہ سبحانہ وتعالی، پھر آگے وہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ بس ثابت ہو گیا نا کہ وجود کامل کہاں پہ ہوگا؟ فقط ذہن میں نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ خارج میں ہوگا، اور اس کی صفات کیا ہوں گی؟ باقاعدہ خارجی صفات ہوں گی۔ خارج میں وہ کیا ہوگا؟ قادر ہوگا، خارج میں وہ کیا ہوگا؟ غنی مطلق ہوگا۔ اگر میں اس کے وجود کو خارجی نہیں مانتا تو پاس اس کا مطلب ہے کہ میں کامل وجود کا تصور ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ یوں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں بھی آپ وجود کامل کا تصور کریں، ٹھیک ہے۔ وجود دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وجود کامل ہوتا ہے، ایک وجود ناقص ہوتا ہے، ایک وجود مستقل ہوتا ہے، ایک وجود غیر مستقل ہوتا ہے۔ تو وجود کامل، وجود مستقل، وجود قدیر، یہ کہاں پہ ہوگا؟ فقط ذہن میں ہوگا یا خارج میں ہوگا؟ وہ خارج میں ہوگا۔ ذہن میں جو بھی آپ تصور کرتے جائیں گے وہ تو ناقص رہے گا، لہٰذا ذہن میں جو آپ کامل تصور کریں گے ضروری ہے کہ آپ اس کو خارج میں بھی کیا کامل مانتے ہوں، وگرنہ وہ ناقص ہی رہے گا، کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ذہن میں کامل وجود کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک خارج میں اس کا وجود نہ ہو۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ انڈے کا وجود ہے اور انڈے کا وجود کو میں کامل مان رہا ہوں، ناقص نہیں مان رہا، تو پھر ضروری ہے کہ میں اسے کیا خارج میں کیا تصور کروں، واضح۔ لہٰذا اس نے کیا کہا کہ لہٰذا ہم جس الہ کی بات کرتے ہیں وہ خارج میں کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہم کامل کی بات کرتے ہیں، قدیر کی بات کرتے ہیں، اور اقرب الی الکمال وہی ہوتا ہے کہ جو خارج میں موجود ہوتا ہے۔ پھر آگے وہ کہتا ہے کہ یہ جو سوچ میرے ذہن میں آئی ہے کہ کامل کا تصور تب تک نہیں ہو سکتا جب تک خارج میں اس کو نہ مانوں، یہ وجود میرے ذہن میں کس نے ڈالی ہے یہ سوچ؟ پھر وہی خیالات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ یہاں کے اوپر آ گیا۔ ومن الذی کان ومن الذی من الذی کان یستطیع، کون ہے وہ ذات کہ جو قدرت رکھتی ہے کہ ان یبث فی ھذا الفکر، کہ وہ میرے اندر اس فکر کو پیدا کر دے، الا اللہ سبحانہ وتعالی، سوائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ ومن المستحیل، اور یہ مستحیل ہے کہ ان احمل فی نفسی فکرت اللہ ہے، کہ میں اپنے نفس میں اللہ کی فکر کو رکھتا ہوں، اذا لم یکن اللہ موجودا حقا، کہ جب اللہ حقیقی طور پہ موجود ہی نہ ہو، جب حقیقی طور پہ موجود ہی نہ ہو اور میں ذہن میں تصور کر رہا ہوں کہ ایک کامل وجود ہوتا ہے۔ کامل وجود تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ کس سے آزاد ہو؟ ذہن سے آزاد ہو کے خارج میں پریکٹیکل ہو۔
تو لہٰذا اس نے کیا یہ استدلال قائم کیا، اور اس کے اوپر پھر بعد میں بڑے بڑے لوگ جواب بھی دینے کے لیے آئے، اور باقاعدہ آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اس استدلال کی ایک تاریخ ملے گی، اور اس کے اوپر جو لوگوں نے اعتراض کیے وہ بھی کیا آپ کو ملیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ اجمعین۔